سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. عزیزان کرام قدر، جیسا کہ آپ کو علم ہے پوری دنیا میں امت مسلمہ کس طرح پس رہی ہے اور کس طرح ذلت و رسوائی اور در در کی ٹھوکریں اور غیروں کی دریوزہ دری ہمارا مقدر بن چکی ہے، اور خصوصاً بیت المقدس مسجد اقصی، اس میں مسلمانوں کے ساتھ کس طرح ظلم اور بربریت کا انہیں نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور ہم کثیر تعداد ہونے کے باوجود اور ہر قسم کی نعمت ہمارے پاس موجود ہے، ہر قسم کے ہتھیار موجود ہے اور افرادی طاقت ہماری ان سے کئی گنا زیادہ ہے، لیکن اس کے باوجود ہم بے بسی کی تصویر نظر آ رہے ہیں، اور ہمارے ہی اندر کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو کلمہ پڑھتے ہیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا، اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں، لیکن ان کی ہمدردیاں، ان کا انداز حیات اور ان کے رویے جو ہے بتاتے ہیں کہ وہ یہود و نصارہ کی موافقت کر رہے ہیں، اپنے لفظوں سے، اپنے کلام سے، اپنے انداز سے وہ مسلمانوں کے ظلم کی خود مدد کر رہے ہیں، خصوصاً جس میں حرمین شریفین، مکہ و مدینہ کے حکمران، سعودی عرب کے عیاش بادشاہ اور امراء اور شہزادے، وہ مسلمانوں پر ظلم پر راضی اور ان کی طرف سے کوئی مزاحمت، کوئی مسلمانوں کے ساتھ تعاون، کوئی سپورٹ کو نظر نہیں آ رہی، اور پوری امت مسلمہ اس بات پر حیران ہے کہ یہ لوگ باتیں دین کے نام پر ہے، اسلام کے نام پر پیسہ اکٹھا کرتے ہیں، لیکن مسلمانوں کی بجائے وہ یہود و نصارہ کے معاون نظر آتے ہیں۔ یہ بڑی عجیب و غریب ایک داستان ہے
اور اصل میں ہمیں کافر نقصان نہیں پہنچا سکتے. یہ بات ذہن میں رکھیں. ہمارے اندر جو منافق ہے ہمیں وہ نقصان پہنچاتے ہیں. ایک حکایت علماء نے لکھی ہے کہ ایک شخص درخت کاٹ رہا کلاڑے کے ساتھ، تو وہ درخت اس کو کہتا ہے کاٹنے والے کو کہ تم میرے ساتھ ظلم کر رہے ہو، مجھے کاٹ رہے ہو. تو اس نے کہا کہ دیکھو یہ جو کلاڑے کے پیچھے دستہ ہے یہ تمہاری ہی جنس کا ہے. جو کلاڑے کے اندر دستہ ہوتا ہے لکڑی کا ہی ہوتا ہے. اس نے کہا اصل تمہیں کٹوانے والا یہ ہے، جنس تمہاری ہے لیکن تمہارے کاٹنے میں یہی معاونت کر رہا ہے، یہی تعاون کر رہا ہے. اور آج پھر وقت امت ایک پریشانی میں ہے، اضطراب میں ہے. جو بھی تھوڑا بہت شعور رکھتا ہے اس کا دل غمزدہ ہے. کیونکہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، جسم کے ایک حصے پر اگر تکلیف پہنچتی ہے تو پورا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے. پورے جسم پر اس کا اضطراب، اس کی بے چینی وہ محسوس کی جاتی ہے. اگرچہ وہ فلسطین کے لوگ مسلمان وہ ہم سے بڑی دور ہے، ہمارا ان سے کوئی خاندانی رشتہ نہیں ہے، لیکن ہمارا ان سے ایمانی رشتہ بہت بڑا ہے. وہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں، مسلمان بہنیں ہیں، وہ ہمارے بچے ہیں، ہماری بچیاں ہیں جن کے ساتھ آج ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے. تو میں آج انشاءاللہ آپ کے سامنے بہت سی چیزیں بیت المقدس کے حوالے سے عرض کروں گا. کچھ دوستوں کی یہ رائے تھی، یہ تمنا تھی کہ بیت المقدس اور مسجد اقصی کے بارے میں یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہے کیا، اس مقام کی کتنی عزت ہے، یہ کتنا مقدس مقام ہے. تو سب سے پہلے میں جو آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت ہے، ختم معاہدے کی پہلی آیت ہے. اللہ تعالیٰ نے شب معراج سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو مسجد حرام سے لے کر پہلا جو مرحلہ معراج کا تھا وہ مسجد اقصی کا تھا. اس کا ذکر اللہ نے قرآن میں اس مسجد کا فرمایا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. اور میں پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندہ خاص کو رات کے تھوڑے سے حصے میں سیر کروائی مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک. یہ مسجد اقصی ہے اور اس کا مقام کیا ہے؟ الذی بارکنا حولہ. یہ عام جگہ نہیں ہے، فرمایا یہ وہ جگہ ہے جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں ہی برکتیں رکھی. الذی بارکنا حولہ، اس کے ارد گرد برکتیں. اچھا آپ یہ دیکھیں یہاں بات بڑی سمجھنے والی ہے کہ ہر مسجد کے اندر برکتیں ہوتی ہیں، مسجد کے اندر برکتیں ہوتی ہیں. آپ جب مسجد میں داخل ہوں گے تو برکت والی جگہ آ گئی، رحمت والی جگہ آ گئی. لیکن اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ مسجد اقصی وہ ہے جس کے اندر برکتیں. فرمایا یہ وہ مسجد ہے جس کے ارد گرد کو بھی ہم نے برکت والا بنایا. تو جس مسجد کے ارد گرد آس پاس اتنی برکتیں ہیں تو آپ خود اندازہ لگائیں اس مسجد کے اندر کتنی برکتیں ہوں. یہ مسجد اقصی باہر سے بھی مبارک ہے، اندر سے بھی مبارک ہے. اس کے بعد جو شہر ہے وہ شہر کی عظمت والا ہے، وہ شہر کی عزت والا ہے. یہ مبارک خطہ ہے اور بارکنا حولہ کی تفسیر علماء نے بیان کی ہے. اس کے اندر بھی برکات ہے، دین ہے دنیا. اس میں دین کی برکتیں بھی ہیں، دنیا کی برکتیں بھی ہیں. کیوں؟ لأنہ محبت الوحی، کیونکہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر اللہ نے وحی نازل فرمائی.
کثیر تعداد میں نبی یہاں پر تشریف لائے اور ان پر اللہ نے وحی نازل فرمائی. وَمُتَعَبَّدُ الْأَنْبِيَاء، یہاں پہ اللہ کے نبی عبادت کرتے رہے. اللہ کے نبیوں کی عبادت گاہ ہے مسجد اقصی. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام، جناب زکریا علیہ السلام، جناب داؤد علیہ السلام، جناب سلیمان علیہ السلام، جناب عیسیٰ علیہ السلام، کثیر تعداد میں نبی ہیں جنہوں نے اس کو اپنا مسکن بنایا. یہ ہجرت گاہ حضرت خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی عراق سے ہجرت کر کے یہاں فلسطین میں تشریف لائے. یہ بڑی مبارک جگہ ہے، یہ برکتوں کا مرکز ہے بیت المقدس. اور قرآن نے اس کو ایک اور جگہ پر اس کا بڑا خوبصورت نام لیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر سورہ مائدہ کے اندر آیت نمبر 21 میں اللہ نے فرمایا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لكم، اے میری قوم اس مقدس زمین میں داخل ہو جاؤ جس کا اللہ نے جو تمہارے لیے لکھ دیے. اس کو الارض المقدس اللہ نے فرمایا، یہ مقدس جگہ ہے. اس کی تفسیر میں علماء نے لکھا ہے کیوں مقدس ہے؟ اس لیے کہ اس شہر کے اندر بیت المقدس موجود ہے. اس کے اندر اللہ کا گھر ہے مسجد اقصی، اور یہ بڑا مبارک خطہ. اس کو اللہ نے بھی قرآن میں الارض المقدس کہا ہے. یہ تقدیس والی جگہ ہے، یہ پاک جگہ ہے، یہ مقدس مقام ہے جسے بیت المقدس بھی کہتے ہیں، مسجد اقصی بھی کہتے ہیں، بیت المقدس بھی اس کو بولا جاتا ہے. یہ انبیاء کی سرزمین اور حضرت ابراہیم کی ہجرت گاہ اور سرکار علیہ السلام شب معراج یہاں تشریف لائے. آپ نے سارے نبیوں کو اس مسجد میں جماعت کروائی. یہاں حضور کے پیچھے سارے نبیوں نے نماز پڑھی. تو معراج اللہ نے کروا کے بتا دیا کہ یہ بھی ایک وقت آئے گا میرے مصطفیٰ کی غلاموں کی یہاں پہ حکومت ہوگی، سرکار کے غلاموں کی یہاں حکومت ہوگی. اور پھر اللہ پاک نے حکومت عطا فرمائی مسلمانوں کو. یہ بیت المقدس جو ہے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں فتح ہوا. اور حیران کن بات میں آپ کو بتاؤں کہ حدیث میں واضح طور پہ آتا ہے، سرکار نے فرمایا کہ بیت المقدس کو تم فتح کرو گے. حالانکہ ابھی تک چند لوگ مسلمان ہیں، ابھی صرف مدینہ تک اسلام ہے، مکہ تک اسلام ہے. لیکن میرے آقا کی زبان اقدس سے جو جملہ نکلا تھا وہ جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں 15 ہجری کے اندر اللہ نے وہ سچ کر دکھایا، اور اللہ نے بیت المقدس بھی مسلمانوں کو عطا فرما دیا. یہ بیت المقدس حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں فتح ہوا ہے، جس کے بارے میں یہ بڑی معروف تاریخوں کے اندر موجود ہے کہ عیسائیوں کے قبضے میں تھا یہ بیت المقدس. تو جب حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ لشکر کے کمانڈر تھے اور یہ وہاں فتح کرنے کے لیے گئے، انہوں نے کہا کہ آپ کا اگر امیر خود آ جائے نا تو ہم اس کے ساتھ شرائط طے کر کے آپ کو ویسے حکومت دے دیں گے صلح کے ساتھ. تو حضرت عمر کو یہ پیغام پہنچا کہ اس طرح عیسائیوں نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ آپ خود آئیں تو ہم آپ سے گفتگو کر لیتے ہیں اور بغیر لڑائی کے ہم آپ کو بھی بیت المقدس دے دیتے ہیں. تو حضرت عمر نے مشورہ لیا، جناب عثمان غنی نے یہ مشورہ دیا کہ آپ وہاں نہ جائیں، خطرہ ہے آپ کی جان کو. لیکن حضرت مولا علی شیر خدا نے فرمایا کہ آپ کو وہاں جانا چاہیے. اگر آپ کے جانے کی وجہ سے اللہ بیت المقدس ہمیں عطا فرما دے تو پھر یہ سودا گھاٹے والا نہیں ہے. تو پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت علی کے مشورے کو مانا، اور پھر آپ جب گئے ہیں آپ نے مدینہ شریف کے اندر اپنا نائب جو بنایا ہے نا، یہ بات بڑی تاریخی اور علمی بات ہے. جو کچھ لوگ کہتے ہیں نا حضرت علی کا بڑا لڑائی جھگڑا تھا حضرت عمر کے ساتھ، جب حضرت عمر گئے ہیں بیت المقدس تو پیچھے اپنا خلیفہ حضرت مولا علی کو بنا کر گئے. حضرت مولا علی کو اپنا نائب بنایا، خلیفہ
مسلمانوں کی فوجیں وہاں اکٹھی ہوئی آپ کے استقبال کے لیے، تو انہوں نے ایک عربی گھوڑا آپ کے سامنے پیش کیا اور اچھا جبہ دیا کہ آپ اچھا جبہ پہنے، اچھے گھوڑے پہ سوار ہو، لوگوں کو پتا چلے ہمارا امیر المومنین ہے۔ تو حضرت عمر نے بڑا پیارا جواب دیا، آپ نے فرمایا ہمیں عزت اچھے گھوڑے اور اچھے جبے سے نہیں ملی، ہمیں عزت مصطفیٰ کے دین کی وجہ سے اللہ تعالیٰ، وہی پھٹا لباس، وہی اونٹ اس پہ سوار ہو کے گئے، اور عجیب بات تھا کہ آپ کے ساتھ ایک غلام تھا، کوئی سیکورٹی آفیسر، کوئی پروٹوکول آفیسر نہیں، اور پوری اسلامی دنیا کا حکمران، وہ اکیلا ایک اونٹ ہے، ایک غلام ہے، اور سفر کس طرح کرتے؟ ایک منزل حضرت عمر سوار ہوتے اور پھر غلام آپ کا وہ سوار ہوتا۔ عجیب بات یہ ہوا کہ جب بیت المقدس کے قریب پہنچنے والے ہوئے تو باری غلام کے اوپر بیٹھنے کی آ گئی، اور حضرت عمر کی وہ لگامیں پکڑ کے جانے کی باری آ گئی، نکیل پکڑنے کی۔ تو غلام نے کہا حضور آپ ایسا مناسب نہیں ہے، آپ امیر المومنین ہیں، تو آپ سوار ہو جائیں، میں اپنی باری آپ کو دیتا ہوں، میں نکیل پکڑتا ہوں۔ آپ نے فرمایا نہیں، میرے نبی نے ہمیں عدل اور مساوات کا درس دیا ہے۔ پھر آپ لگام حضرت عمر نے پکڑی ہے اور غلام سواری پہ بیٹھا ہے۔ اس کے بارے میں حضرت پیر نصیر الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ شعر لکھا ہے کہ وہ برابری کا تو نے دیا درس آدمی کو کہ غلام ناکا پر ہے اور امام چل رہا ہے۔ غلام اوپر بیٹھا ہے، غلام چل رہا ہے۔ جب وہاں پہنچے نا تو عیسائی اپنی کتابیں لے کر، پادری راہب عالم وہ بیٹھے تھے، جب انہوں نے اوپر بیٹھے بندے کو دیکھا نا، انہوں نے کہا یہ وہ بندہ نہیں ہے جس کا ذکر ہماری کتابوں میں ہے۔ اگر اس نے کہا وہ بندہ نہ ہوا تو ہم بیت المقدس کو نہیں دیں گے۔ سب نے دیکھا، کہا یہ بندہ نہیں ہے۔ ایک راہب نے جو چل رہا تھا نا اسے دیکھا، جس نے سواری کی نکیل پکڑی تھی نا اسے دیکھا، اس نے کہا وہ جو اوپر بیٹھا ہے وہ نہیں، جو نکیل پکڑ کے چل رہا ہے اسے دیکھو، اس میں ساری نشانیاں پائی جاتی ہیں۔ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے نے معاہدہ کیا اور آپ کے حوالے کر دیا، آپ نے آ کے گرایا نہیں، اس کو ختم نہیں کیا بلکہ اس کو اور صفائی کروایا۔ صفائی کروا کے وہاں پہ اذان بھی پڑھی گئی، حضرت عمر نے وہاں جماعت بھی ادا کروائی۔ تحیات المسجد پہلے پڑھا، اس محراب میں جہاں حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کی عبادت کرتے تھے، وہاں پر آپ نے تحیات المسجد کے نفل پڑھے، اور فجر کی جماعت حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے خود وہاں کروائی۔ تو سرکار کی وہ پیشین ہوئی، حضور کی وہ غیب کی خبر جو آپ نے دی تھی، وہ 15 ہجری کو اللہ پاک نے اس طرح پوری فرمائی کہ پھر وہ بیت المقدس اللہ نے مسلمانوں کو عطا فرمایا۔ یہ مبارک جگہ، یہ برکت والا خطہ ہے، اور پھر ہر دور میں اس کے اندر تبدیلیاں ہوتی رہی، کبھی کسی کے قبضے میں، کبھی کسی کے، اس طرح معاملات چلتے رہے، لیکن اس بات پر اتفاق ہے کہ ہمارے نزدیک بھی وہ مقام مقدس ہے، وہ برکت والی جگہ ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بخاری شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور زمین پر اللہ نے سب سے پہلے کون سی مسجد بنائی؟ زمین پر سب سے پہلے کون سی مسجد بنائی گئی؟ حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں، سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اول مسجد وضع فی الارض، یہ زمین پہ سب سے پہلے کون سی مسجد بنی؟ تو قال المسجد الحرام، حضور نے فرمایا زمین پہ سب سے پہلے مسجد حرام بنی، یعنی کعبہ اللہ، یہ مسجد جہاں کعبہ ہے اللہ کا گھر ہے، یہ مسجد حرام ہے، یہ سب سے پہلے تعمیر کی گئی۔ اور پھر تم ایو، کہتے میں نے پھر یہ پوچھا، یا رسول اللہ دوسرے نمبر پہ کون سی مسجد بنی؟ کعبہ کے بعد زمین پر دوسرے نمبر پہ جو مسجد بنی، جو اللہ کا گھر تعمیر کیا گیا، وہ کون سا ہے؟ تو نبیوں کے امام نے فرمایا قالا المسجد الاقصی، حضور نے فرمایا دوسرے نمبر پہ جو بنی ہے وہ مسجد اقصی ہے۔
وہ کیا ہے؟ مسجد اقصی ہے۔ تو کل تو میں نے کہا کم بینہما، ان دونوں کے درمیان فاصلہ کتنا ہے؟ مسجد حرام اور مسجد اقصی کے بننے میں کتنا ٹائم ہے، کتنا وقفہ ہے؟ تو حضرت ابو ذر فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 عاما، حضور نے فرمایا مسجد حرام بننے کے 40 سال بعد مسجد اقصی بنائی گئی۔ 40 سال کے بعد مسجد اقصی بنائی گئی ہے۔ یہ 40 سال کا فاصلہ ہے مسجد حرام اور مسجد اقصی میں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کعبہ بنایا، اس سے پہلے فرشتوں نے بنایا۔ تو بعض علماء نے یہ دکھایا کہ یہ کعبہ جن فرشتوں نے بنایا نا، اللہ کا گھر جو مکہ میں ہے، جدھر ہم آپ نماز پڑھتے ہیں منہ کر کے، ملائکہ نے ہی سب سے پہلے مسجد اقصی کو تعمیر کیا۔ اللہ کے فرشتوں نے 40 سال پہلے کعبہ بنایا گیا، اور اس کے 40 سال بعد مسجد اقصی کو تعمیر کیا گیا۔ اور پھر جب دوبارہ کعبہ بنایا گیا، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہی کعبہ بنایا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہی اس کے 40 سال بعد مسجد اقصی تعمیر کروائی ہے۔ یہ بھی اللہ کے نبیوں سے نسبت رکھنے والا مقام ہے، کعبہ اللہ۔ اور مسجد اقصی جو ہے اس کا بھی تعلق اللہ کے نبیوں سے ہے۔ یہ تعمیر بھی ملائکہ کر رہے ہیں، اور مسجد اقصی اور بیت المقدس کی تعمیر بھی اللہ کے فرشتے کر رہے ہیں۔ تو یہ عام جگہ نہیں ہے، اللہ نے اس جگہ کو بڑا شرف عطا فرمایا۔ اللہ کے نبی حضرت مریم کا جو ذکر ہے قرآن پاک میں، کہ وہ ایک الگ جگہ پہ اللہ کی عبادت کرتی تھی، جہاں ان کے پاس بے موسم پھل آتے تھے، تو وہ بیت المقدس ہی تھا۔ اس کے اندر ایک حجرہ تھا جس میں حضرت مریم جو ہے وہ اللہ کی عبادت کیا کرتی تھی، اللہ کا ذکر کیا کرتی تھی۔ تو یہ مسجد اقصی ہے جس میں اللہ کے نبی عبادت کرتے رہے، اللہ کا ذکر کرتے رہے، اللہ کو یاد کرتے رہے۔ اور یہ حدیث آپ نے بار سنی ہے، اگر کوئی کعبہ اللہ میں ایک نماز پڑھے تو اللہ تعالیٰ اسے 1,00,000 نماز کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ مکہ میں کعبہ اللہ میں ایک نماز پڑھو، اللہ تعالیٰ 1,00,000 نیکی، 1,00,000 نماز کا ثواب دیتا ہے۔ یہ پوری حدیث پاک میں آپ کو پیش کرتا ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک بندہ گھر میں نماز پڑھے اور دوسرا بندہ محلے کی مسجد میں نماز پڑھے، تو گھر کی نسبت محلے کی مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب 25 گنا زیادہ، گھر میں جو نماز پڑھی اس سے 25 گنا زیادہ ثواب اللہ مسجد میں، محلے کی مسجد میں نماز پڑھنے کا دیتا ہے۔ اور اگر وہی نماز بندہ جامع مسجد میں پڑھے، یعنی جس مسجد میں جمعہ ہوتا ہے، بڑی مسجد جو ہے، اس مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب اللہ 500 نمازوں کا عطا فرماتا ہے، 500 نمازوں کا۔ اور پھر آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَصَلَاتُهُ فِي الْمَسْجِدِ الْأَقْصَىٰ ب50 ألف صلاۃ وَصَلَاتُهُ فِي مَسْجِدِهِ ب50 ألف صلاۃ۔ حضور نے فرمایا وہی نماز اگر بندہ مسجد اقصیٰ میں پڑھے، مسجد اقصیٰ میں پڑھے یا مسجد نبوی میں پڑھے، مسجد نبوی حضور کا جہاں پر آستانہ ہے، جہاں حضور کا روضہ پاک ہے، جو میرے آقا نے اپنے دست مبارک سے بنائی ہے۔ مسجد نبوی سے بھی پتھر وہی تھے جب ان کو ہاتھ میرے نبی کے لگ گئے نا، پھر وہ ہاتھ نہیں رہی، بلکہ اللہ نے باقی مسجدوں سے اعلیٰ مقام عطا فرما دیا ہے۔ فرمایا مسجد نبوی میں پڑھے تو اللہ 50,000 نمازوں کا ثواب دیتا ہے، اور مسجد اقصیٰ میں بھی پڑھے تو اللہ پھر بھی 50,000 نمازوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یعنی مسجد اقصیٰ وہ جگہ ہے جہاں نماز پڑھنے سے 50,000 نمازوں کا اللہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا وَصَلَاتُهُ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ب100 ألف صلاۃ، اور مسجد حرام میں نماز پڑھنا اللہ اسے 1
اقصا باقی مسجدوں سے افضل، باقی مساجد سے عظمت والی، باقی مساجد سے اللہ نے اس کو زیادہ مقام عطا فرمایا۔ اور جو حدیث پاک بڑی مشہور ہے کہ حضور نے فرمایا 3 مسجدیں ہیں کہ جن کی طرف سفر کرنا یہ ایک مستحب ہے، زیادہ ثواب کی نیت سے صرف 3 مسجدیں ہیں جدھر سفر کرنا یہ جائز ہے۔ وہ کون سی مسجد ہے؟ ایک حضور نے فرمایا مسجد حرام ہے، اور ایک مسجد نبوی ہے، اور تیسری مسجد اقصا ہے۔ یہ بھی ہمارا مقدس مقام ہے، یہ پاکیزہ جگہ ہے، اور یہ شام، پہلے یہ حصہ شام میں تھا، اب بھی شام سے بالکل متصل ہے، فلسطین اور شام یہ ایک جگہ ہے، اب الگ ہے، لیکن پرانے وقتوں میں شام کے اندر یہ حصہ شامل تھا یہی۔ اور شام جو ہے اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دعائیں فرمائی، اس ملک کے لیے سرکار نے اس سرزمین کے لیے دعائیں فرمائی۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم بارک لنا فی یماننا، اے اللہ ہمارے یمن میں برکت عطا فرما۔ یمن بھی ہمارا یہ عرب کا ایک حصہ ہے، خطہ ہے جو حضرت اویس کرنی سے نسبت رکھتا ہے۔ اللہم بارک لنا فی یماننا، اے اللہ ہمارے یمن میں برکت دے دے۔ اللہم بارک فی شامنا، حضور نے دعا کی ہے اللہ ہمارے ملک شام میں برکت عطا فرما۔ اور پیچھے سے آقا بولے ان کا وفی نجدنا، یا رسول اللہ ہمارے نجد کے لیے بھی تو دعا فرمائے نا، یہ بڑی سمجھنے والی بات ہے۔ یا رسول اللہ وفی نجدنا، حضور نجد کے لیے دعا فرمائے۔ یہ نجد اب جہاں الریاض جو ہے نا، الریاض یہ نجد کا حصہ ہے، یہ نجد ہے جگہ، حضور نے اس کے لیے دعا نہیں فرمائی۔ پھر دوبارہ حضور نے دعا کی اللہم بارک لنا فی یمننا وبارک لنا فی شامنا، اللہ ہمارے یمن میں برکت دے، ہمارے شام میں برکت دے۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وفی نجدنا، حضور نجد کے لیے بھی تو دعا فرمائے۔ حضور نے فرمایا نہیں، تیسری بار بھی حضور نے دعا نہیں فرمائی۔ بعد میں حضور نے فرمایا اس کے لیے دعا کیوں نہیں کی گئی؟ فرمایا هناك الزلازل والفتن، یہاں سے فتنے اٹھیں گے، وَبِهَا يَطْلَعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ، اور یہاں سے شیطان کا سینگ نکلے گا، یہاں سے شیطان کا سینگ نکلے گا۔ اور یہ وہ جگہ ہے جہاں نجدی جہاں سے نکلے، محمد بن عبد الوہاب نجدی، جس نے پوری امت کو مشرک کہا، کافر کہا، یہ وہ خطہ ہے میرے نبی کی نظر پہلے ہی دیکھ رہی تھی کہ شام مصطفیٰ کے عاشقوں کی زمین ہے، یمن میرے نبی کے عاشقوں کی زمین ہے، اور نجد میرے آقا کے بیعت وہاں پہ رہتے تھے، اس لیے حضور نے اس کے لیے دعا نہیں فرمائی۔ تو شام ایسا شہر ہے، شام ایسی جگہ ہے جس کے لیے مدینے والے آقا خود برکتوں کی دعائیں فرماتے ہیں۔ حضور نے دعا فرمائی، اللہ ہمارے لکھا ہے کیوں حضور نے دعا کی؟ کیونکہ وہاں پر بیت المقدس ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، یہ بھی انبیاء کی سرزمین ہے، اس لیے سرکار نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے خصوصی دعا فرمائی۔ اور ایک شرف جو اس جگہ کو حاصل ہے وہ کیا ہے کہ 17 مہینے ہجرت کے بعد سرکار نے اس کی طرف چہرہ کر کے نماز ادا کروائی، 17 مہینے۔ اب ایک ذہن میں سوال آتا ہے کہ جب حضور مکہ میں نماز پڑھتے تھے تو کیسے طرح کرتے تھے؟ مدینہ میں جو یہ حدیث میں موجود ہے کہ حضور مسجد اقصا کی طرف، بیت المقدس کی طرف چہرہ کر کے تقریباً 17 ماہ نماز پڑھتے رہے۔ جب مکہ میں حضور نماز پڑھتے تھے تو چہرہ کدھر کرتے تھے؟ تو سنیے یہ بڑی باریکی والی بات ہے، وہاں سرکار اس طرح کھڑے ہوتے تھے کہ بیت اللہ بھی سامنے ہوتا تھا اور مسجد اقصا بھی سامنے ہوتی تھی۔ حضور دونوں کی طرف چہرہ کیا کرتے تھے، حضور ایسی جگہ کھڑے ہوتے کہ کعبے کی طرف بھی چہرہ ہو اور مسجد اقصا کی طرف بھی چہرہ ہو، بیت المقدس کی طرف بھی چہرہ ہو۔ اور مدینہ میں آ کر سرکار نے بیت المقدس کو اپنا قبلہ بنایا، اور 17 مہینے میرے آقا جس کی طرف نماز پڑھتے رہے ہیں، اگر
عقل ہے، کیا شعور ہے، کس یونیورسٹی سے تو پڑھی ہے؟ یہودیوں نے جب اعتراض کیا تھا تو پھر حضور نے کہا کہ اب قبلہ ادھر نہیں بلکہ کعبۃ اللہ ہونا چاہیے۔ پھر حضور ظہر کی نماز پڑھا رہے تھے، نماز پڑھاتے ہوئے سرکار جب چہرہ اوپر اٹھاتے نا، بار بار اٹھاتے، بار بار اٹھاتے، حالانکہ نماز کے اندر منہ اوپر اٹھانا مکروہ ہے، لیکن ہمارے لیے ہم اٹھائیں تو نماز مکروہ ہو جاتی ہے، مستحب اٹھائیں تو رب قبلہ ہی بدل دیتا ہے۔ چہرہ حضور نے اٹھایا، ایک بار نہیں بار بار اٹھایا۔ جب حضور چہرہ اٹھا رہے تھے نا بار بار، تو تاخیر بھی ہو جاتی، بعد میں بھی اگر وحی نازل ہو جاتی، اللہ فرماتا اے محبوب اب آپ چہرہ بدل لیں، ایک دو رکھتے تو پڑھ لی تھی، دو اور بھی نکل جاتے تو کیا تھا؟ حضور کی توہین نہیں ہونی تھی، کوئی شریعت کے اوپر حرف نہیں آنا تھا، لیکن ابھی سرکار نماز کے اندر ہے، رب نے نماز کے اندر بھی وحی نازل ہو رہا ہے کہ میں قد نرا تقلب وجهك في السماء۔ محبوب جو آپ آسمان کی طرف چہرہ اٹھا کے دیکھ رہے ہیں نا، قد نرا، اے محبوب آپ جو چہرہ اٹھا رہے ہیں، ہم آپ کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں۔ محبوب آپ کا جو چہرہ مبارک اٹھ رہا ہے نا، میں رب تیری اداؤں کو دیکھ رہا ہوں، اور فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اے محبوب اب ہم وہی قبلہ بنائیں گے جو تیری مرضی ہے۔ اگر تو ادھر چہرہ کرے تو بیت المقدس قبلہ ہے، اگر تو کعبے کی طرف چہرہ کر لے تو ہم سمت کو نہیں دیکھیں گے، ہم حسین کے نانا کے چہرے کو دیکھیں گے۔ جدھر حضور کا چہرہ بن جائے گا فرمایا اسی کو ہم قبلہ بنا دیں گے۔ سرکار نے نماز کے اندر، اور وہ مسجد جہاں حضور نے نماز پڑھی تھی اور قبلہ بدلا تھا، جس کو مسجد قبلتین کہتے ہیں، مسجد قبلتین، دو قبلوں والی مسجد، سر وہ مسجد ہے، اور بالکل ہی اپوزٹ قبلے، کعبے کی طرف اگر چہرہ کرتے تو مدینہ میں بیت المقدس کو پشت ہوتی ہے، اگر بیت المقدس کی طرف چہرہ کرے تو قبلے کو پشت ہوتی ہے، کعبے کو پشت ہوتی ہے۔ سرکار اس طرف ہے، صحابہ ادھر کھڑے ہیں، پہلے پشت کی ہوئی ہے کعبے کو، سرکار ادھر سے نماز کے اندر ہی گھوم کے ادھر آئے۔ یہ بات بڑی محبت والی ہے، اگر ہضم ہو جائے تو کیا ہی بات ہے۔ سرکار نماز کے اندر آئے اور بعد میں یہ نہیں کہا کہ نماز دوبارہ پڑھو، نماز ٹوٹ گئی ہے، اور جب وحی اتری تو کسی نے سنی نہیں، صرف سرکار نے سنی ہے۔ جب سرکار پر سے چلے اور ادھر آئے صفے توڑ کر، تو صحابہ نے سوچا نہیں، بلکہ جدھر حضور نے چہرہ کیا صحابہ نے بھی پیچھے چہرہ پھیر دیا، صحابہ نے بھی حضور کے پیچھے چہرہ پھیر دیا۔ انہوں نے کہا ہم جانتے نہیں ہیں، ہم جانتے نہیں ہیں، اے درد کیا ہے کعبہ، ہم جانتے نہیں ہیں، اے درد کیا ہے کعبہ، جس سمت ہو دل پر، جس سمت ہو دل پر، اس کا طواف کر لو، جس سمت ہو دل پر، اس کا طواف کر لو۔ چہرہ پھیر دیا صحابہ نے، ادھر حضور چہرہ کرے تو ہمارے لیے وہ بھی مقدس ہے، اگر حضور ادھر کر لے تو ہمارے لیے یہ بھی مقدس ہے۔ میرے آقا نے جیسے چہرہ پھیرا، سارے صحابہ نے چہرہ میرے نبی کے پیچھے پھیر دیا، اور دنیا کو بتا دیا دنیا والوں شریعت عقل سے نہیں بنتی، محمد مصطفیٰ کی اداؤں سے بنتی ہے۔ شریعت عقل سے نہیں بنتی، حضور کی اداؤں سے بنتی ہے۔
سرکار علیہ السلام نے ادھر بھی چہرہ کر کے نمازیں پڑھی 17 مہینے. ہمارا قبلہ اول ہے فلسطین بیت المقدس، مسلمانوں کا پہلا قبلہ ہے اور اسے آج بھی تقدیس حاصل ہے. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فتح کیا اور اسے آباد فرمایا. اور پھر ایک دور آیا کہ پھر یہ چھپ گیا اور پھر ایک عربی النسل میں کرد خاندان حضرت صلاح الدین ایوبی اٹھے. وہ حکمران ہی صرف نہیں تھے، حضور کے عاشق بھی تھے. وہ تلواروں پہ ناز نہیں کرتے تھے، ان کا بھروسہ وہ بندوقوں پر نہیں تھا، ان کا بھروسہ سارے کا سارا مصطفیٰ کے عشق کی طاقت پر تھا. یہ اصل طاقت ہے جو اقبال نے کہا تھا کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. اقبال کہتے ہیں مسلمان تلواروں سے نہیں چھائے، مصطفیٰ کے غلاموں کو جب بھی عزت ملی ہے حضور کی عشق کی وجہ سے عزت ملی ہے. صلاح الدین ایوبی عاشق رسول تھا، ڈرا نہیں. 16 حملے کیے بیت المقدس پر اور پھر فتح ہوا. کسی نے کہا عیسائی ساری دنیا کے اکٹھے ہیں، ساری دنیا کے عیسائی بیٹھے ہیں، ابھی جنگ نہ کی جائے. تو حضرت صلاح الدین ایوبی نے فرمایا پھر تو بڑا اچھا موقع ہے، پھر تو بڑا اچھا موقع ہے. الگ الگ ہو گئے تو ان کو ڈھونڈ کے مارنا مشکل ہوگا، اکٹھے مل گئے ہیں، اکٹھے مل گئے ہیں. یہ تو موقع غنیمت ہے، سب کو اکٹھے مارا جائے گا. لیکن جو مزاحمت کرے گا اس سے آپ لڑے. عام معافی کا اعلان کیا گیا. صلاح الدین ایوبی نے قیدیوں کو بھی چھوڑ دیا تھا. وہ زیادتیاں ہمارے کسی حکمران نے نہیں کی جو آج یہودی کر رہے ہیں. مسلمانوں کی جنگ کا انداز یہ ہے بچے کو کے اوپر ہتھیار نہیں اٹھایا جاتا. بچے کو اسلام کے اندر جتنی بھی جنگ ہو بچے کو قتل نہیں کیا جاتا، عورت کو قتل نہیں کیا جاتا، بوڑھوں کو قتل نہیں کیا جاتا، عبادت گاہوں کو مسمار نہیں کیا جاتا، پھلدار درخت جو ہے ان کو نہیں کاٹا جاتا، آبادیوں میں گھس کر عمارتوں کو نہیں گرایا جاتا. وہ میرے نبی کا جہاد بھی رحمت کے دائرے کے اندر ہے. یہ اعتراض اسلام پہ کرتے ہیں دہشت گردی کا. دہشت گرد تو یہ ہے میرے نبی نے تو جنگ کے اندر بھی انصاف کرنے کا حکم دیا، جنگ کے اندر بھی حضور نے نرمی کا حکم عطا فرمایا ہے. تو صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو فتح کیا تھا. پھر یہ ہمارے حکمرانوں کی غفلت عیاشی، یہ یاد رکھیں جب بھی مسلمان حکمران عیاشی میں پڑتا ہے تو تباہی مقدر بن جاتی ہے. اور جب تک وہ سادہ زندگی اور دین مصطفیٰ کے مطابق زندگی گزارتا ہے دنیا کی کوئی طاقت اسے شکست نہیں دے سکتی. پھر ہماری عیاشیوں نے ہمیں کمزور کر دیا اور اب وقت آئے گا. یہ قیامت کے بارے میں حضور نے خبر دی ہے کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک بیت المقدس مسلمانوں کے قبضے میں نہیں آ جائے. پھر ایک وقت آئے گا بیت المقدس ہمارے پاس آئے گا. وہ حدیث میں بشارت ہے. اور وہ کون سا مجاہد ہے جو بیت المقدس لے کے آئے گا مسلمانوں کی حکومت میں، مسلمانوں کے قبضے میں؟ وہ میرے نبی کی آل کی ایک ہستی ہے، حسنی بھی ہے حسینی بھی ہے. سیدہ فاطمہ الزہرا کا بیٹا ہوگا جس کا نام حضرت امام محمد مہدی ہوگا. سرکار نے کہا جب وہ آئے گا تو پوری دنیا میں اللہ اسلام نافذ فرمائے گا. اس وقت بیت المقدس جو ہے مسلمانوں کے قبضے میں پھر آ جائے گا انشاءاللہ. تو آپ جو قربانیاں مسلمان دے رہے ہیں، جو پچھلے جمعہ میں نے حدیث بیان کی تھی کہ یہ مسلمان حق پر ہیں، حضور نے بشارت دی تھی کہ ایک اور حدیث پاک ہے. حضور نے فرمایا لا تزال اصابۃ من امتی یقاتلون علی ابواب دمشق وما حولہ. فرمایا میری امت کی ایک جماعت ہمیشہ دمشق کے قریب اور اس کے ارد گرد علی ابواب بیت المقدس اور بیت المقدس کے دروازوں پر وما حولہ اور اس کے ارد گرد وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے رہیں گے. آپ جو مسلمان بیت المقدس کے پاس جو جانیں دے رہے ہیں، جو قربانیاں دے رہے ہیں، وہ ان کے بارے میں حضور نے بشارت دی. فرمایا وہ ہمیشہ
اللہ کی راہ میں جہاد کرتے رہیں گے. لا یضرہم خذلان من خذلہم، جو انہیں ذلیل کرنا چاہے گا فرمایا وہ انہیں کوئی ذلیل نہیں کر سکے گا. اپنے موقف سے پیچھے وہ نہیں ہٹیں گے. اور ظاہرین علی الحق، فرمایا وہ حق پر قائم رہیں گے، وہ حق پر قائم رہیں گے. الی قیام الساعہ، یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے. تو وہاں جو آج اپنی جانیں دے رہے ہیں، جو آج اپنے بچوں کی لاشیں کو دیکھ رہے ہیں، آج عزتیں لٹتی ہوئی کو دیکھ رہے ہیں، اپنی عمارتیں گرتی ہوئی کو دیکھ رہے ہیں، میں کہتا ہوں حیران کی بات ہے انہوں نے نبی کو دیکھا نہیں، بن دیکھے سب کچھ قربان کر رہے ہیں. بن دیکھے فدا ہے ہر کوئی. دیدار کا عالم کیا ہوتا ہے؟ حضور کو دیکھا نہیں، بن دیکھے سب کچھ حضور پہ قربان کر رہے ہیں اور اپنے موقف پہ ڈٹے ہیں. پوری امت مسلمہ کے لیے اب چیلنج ہے کہ کون ہے جو ان کے لیے اپنی زبانی مدد، اپنی افرادی طاقت، اپنی مالی طاقت دیتا ہے. ہمارے 57 حکمران اور ہماری 65 لاکھ فوج تمام مسلمانوں کی بنتی ہے. آپ حیران ہو گئے اتنی تعداد، لیکن پھر بھی ہم کمزور، پھر بھی ہم مسکین، پھر بھی ہم جا کے اقوام متحدہ سے بھیک مانگے. اتنی بڑی فوج کسی کے پاس نہیں، اور اتنا اللہ پاک نے کسی اور کو نہیں نوازا جتنا اللہ نے مسلمانوں کو طاقت عطا فرمائی ہے. سب سے بڑی تو ہماری ایمان کی طاقت ہے. آج وقت ہے ہمارے حکمرانوں کے لیے، اور جو اس وقت میں یہ میری بات یاد رکھے ان کا ساتھ دے گا اللہ اسے دنیا میں بھی عزت دے گا، قیامت کے دن بھی عزت عطا فرمائے گا. اور جو آج ان کے حق میں نہیں بولے گا، جو آج ان کی مدد نہیں کرے گا، وہ دنیا میں بھی ذلت کی موت مرے گا اور قیامت کے دن بھی حضور کے سامنے شرمندہ ہوگا. اور سب سے پہلے آواز تو اٹھنی چاہیے تھی حرمین سے. کیوں نہیں؟ ہمارے کوئی ہے نا خلیفہ جو اپنے آپ کو کہلاتے ہیں، جمعہ میں جن پر سلام وہاں پڑھا جاتا ہے، جنہیں خلیفہ المسلمین کہتے ہیں، امیر المومنین کہتے ہیں. سب سے پہلے آواز تو وہاں سے اٹھنی چاہیے تھی. لیکن افسوس یہ نہیں کہ ہم ہوئے بے حس، افسوس تو یہ ہے کہ احساس بے حسی بھی نہ رہا. اس سے تو پھر ہمارے ترکی اور پاکستان والے اچھے ہیں، کم از کم کچھ کوشش تو کر رہے ہیں. اگرچہ جو ہونی چاہیے تھی وہ نہیں، لیکن کچھ نہ کچھ آواز زبانی کلامی تو اٹھا رہے ہیں. تو وہ تو بالکل یہود کی گود میں بیٹھے ہیں. اللہ پاک غیرت ایمانی نصیب فرمائے، جذبہ غیرت ایمانی اللہ پاک ہمیں نصیب فرمائے. اور بیت المقدس کے مسلمانوں کے ساتھ ہمارے پاس تو اور کچھ نہیں، ہم تو صرف زبانی اظہار یکجہتی کر سکتے ہیں. فلسطینیوں سے رشتہ کیا؟ لا الہ الا اللہ. سارے کہیں فلسطینیوں سے رشتہ کیا؟ سارے کہیں فلسطینیوں سے رشتہ کیا؟ فلسطینیوں سے رشتہ کیا؟ بیت المقدس زندہ باد اور اہل فلسطین زندہ باد. اور ہم انشاءاللہ ان کے لیے دعائیں بھی ہماری ہیں، دل کے ہمارے جذبات بھی ہیں. میں نے پچھلے جمعے بھی کہا تھا ہر دعا میں ضرور ان کو یاد رکھیں. دعاؤں سے بھی اللہ کی بڑی کرم نوازیاں ہوتی ہیں. اور وہ ہمارے پاس کیا جہاد کی وہ صورت نہیں ہے، وہ اور تھے جہاد کی صورت. اب تو جدید اسلحہ ہے. ہمارے حکمرانوں کو اللہ پاک کو غیرت ایمانی نصیب فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.